دوستوں، آج رات سونے سے پہلے استغفر اللہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ فرشتے بھی اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے 11 مہینوں تک انتظار فرماتے ہیں۔ دوستوں، وہ بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لانے والا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آج استغفر اللہ کی یہ تسبیح پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور جب آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں تو آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ دوستوں، استغفر اللہ یہ وہ خاص تسبیح ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ پاک کا پسندیدہ ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے، جب ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ اس سے روٹھ جاتی ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور حجت کرتا ہے، اور جب وہ ماں کو راضی کر لیتا ہے تو پھر ماں اس پر اس طرح سے مہربان ہوتی ہے کہ اس کی آؤ بھگت کرتی ہے۔ وہ بولتا نہیں ہے کہ میری ماں مجھے بھوک لگی ہے، وہ بولتا نہیں ہے کہ میری پسند کا کھانا بنائے، لیکن ماں اس کی پسند کا کھانا فرماتی ہے، یعنی پوری محنت کرتی ہے کہ اپنے بچے کو خوش کر دے۔ تو دوستو، اسی طرح سے رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو سوچیں وہ رب آپ کو کتنا نوازے گا۔ استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی پاک گناہ گار تھے، نہیں، وہ خشیت کے مارے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم کوئی گناہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں تھوڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ لوگ استغفار کر سکتے ہیں، اور جو مجھ جیسے گناہ گار ہیں وہ تو روزانہ 70 بار کم و بیش 70 بار کم سے کم آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جتنی بار آپ کا دل کرے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، استغفار کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، استغفار کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وظیفہ بتائیں، وہ عمل بتائیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے ہمارے اوپر جو غریبی کا دھبا لگ گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو دوستو، آج آپ لوگوں کی خدمت میں استغفار کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کے ایسے باکمال نام کی خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ بھی استغفار کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد، جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے یہ خاص نام اور قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے نصیب اور اس کے تقدیر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ یوں تو پورا سال ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، تاکہ جب آپ لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو تو آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو اور اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو۔ ماہ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ دوستو، شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، اور یہ بات ہر بندہ جانتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ دوسرا بندہ نہ جانتا ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگ غفلت میں، ہم لوگ اپنی لاپرواہی کے مارے ہم لوگوں نے اس پورے مہینے کو غفلت میں گزار دیا۔ لیکن اب ہم لوگوں کو استغفار کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، جو بندہ بھی استغفار کر لیتا ہے، پھر میرا اللہ پاک اس کے لیے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ لوگوں نے بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یوں تو یہ عمل آپ لوگ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین رات کے وقت بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رات میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین
پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جو کہ میرے رب کے شان کے لائق ہے، اور صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ پاک کو راضی کرنے والا، ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، یا پھر ہے کوئی جس کو میں رزق دوں، جس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دوں۔ دوستو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین خود صدائیں دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے اور میں اس کو شفا دے دوں۔ دوستو، آج آپ لوگوں نے استغفار کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل دولت کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ یہ عمل ہر بیماری کو شفا میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ جسم میں خطرناک ترین اگر بیماری ہو، بعض لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور وہ اینڈ میں آخری سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے، کینسر تک کا علاج سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا رحمانو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو شفا سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم لوگ لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کرنے جا رہا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کے گوش میں نہیں ہوگا۔ اللہ والو، ہم لوگ اللہ پاک سے بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ میرے مولا، تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم لوگ یہ تو کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ادب کا لفظ ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے آج کھانا نہیں دیا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میرے پسند کا کھانا نہیں بنایا، تو یہ بھی محبت کا الفاظ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور اس پورے قرۂ ارض پر کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ ان کا نام اتنا میٹھا ہے اور ان کی تعظیم بھی ہم لوگ حد سے زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو۔ اول تو فرقہ پرستش یہ اللہ پاک نے سخت ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور بارہا اپنے قرآن پاک میں بتایا کہ اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ بازی ہرگز نہ کرو۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ فرقوں سے بچیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے دین کا منبع ہی ان کا نام ہے، ان کی پوری پرسنالٹی ہے، اور ان کی پوری اسماء حسنہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ کسی دوسری پریشانی میں گرفتار ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی اپنی والدہ کی پریشانی کی وجہ سے کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے، یا پھر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس کا علاج بہت مہنگا ہے، اور آپ چاہتے کہ میں ایک اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن اتنے لاکھوں روپے آئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ والو، رب کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اگر میرا رب شافی نہ ہوتا تو اللہ والو اس دنیا میں سوچے کیا ہو رہا ہوتا۔ تو آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر جو بھی ہے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی کہیں گے، اور پوری سورت جیسے میں نے تلاوت کری اسی طرح سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے آگے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کری بسم اللہ کے ساتھ، یہ پوری 1 بار ہوئی۔ اس طریقے سے آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا اپنے ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں تو پانی پہ آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو پانی پہ دم کریں گے تو آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے آپ کے اندر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پانی کو جب آپ پئیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی باڈی پر وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں پانی پر دم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یا تو آپ کے دماغ کو افیکٹ کریں گے یا پھر آپ کے دل کو افیکٹ کریں گے۔ اس طریقے سے ٹینشن سے جمع ہوتی ہے، تو اللہ والے جب آپ پانی کو پئیں گے تو جسم کے ریشے ریشے سے وہ تمام بیماری اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ ہر بیماری، ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ خاص سورت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ ہی قرآن پاک کے دوسری کسی اور سورت کے اندر موجود ہے، نہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا کہ میں آج تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان امت محمدی کے اوپر کرا کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی۔ یہ ایسی نور والی سورت ہے کہ جو بندے بھی اس کے وظائف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ اللہ والوں یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفے بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بنے بنائے عمل نہیں ہے۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شگر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلالی والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے، اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے جائے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا۔ پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں ان کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوا، پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار
ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والوں دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کرنا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار، 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔ 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھولی پھسارنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے، دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے، رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، بندشیں بھی کھلیں گی۔ دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔